دوسری بات یہ سمجھیں کہ صحبت ضروری ہے، بیعت ضروری نہیں ہے۔ صحبت ضروری ہے، بیعت ضروری نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بیعت کے بغیر نفع مکمل نہیں ہوتا، لیکن اصل کیا ہے؟ صحبت، شیخ کے پاس رہنا، ولی کی خدمت میں خود کو پیش کرنا اور ان کی صحبت میں رہنا، ان سے استفادہ کرنا۔ بعض لوگ قریب رہ کر بھی بہت دور ہوتے ہیں اور بعض لوگ دور رہ کر بھی بہت قریب ہوتے ہیں۔ بعض لوگ دور رہ کر بھی بالکل اپنے شیخ پر فنا ہوتے ہیں اور بعض لوگ قریب رہ کر بھی اپنے شیخ سے بہت دور ہوتے ہیں۔ میں ابھی دبئی کے سفر میں تھا، تو میں صرف کبھی کبھی یہ بات بتاتا ہوں کہ بعض لوگ دور رہ کر اپنے شیخ پر فدا کیسے ہوتے ہیں۔ میں دبئی میں تھا، تو میں نے شاید آپ کو سنایا ہوگا واقعہ، میں سے بیٹھے تھے تو میرے پاس موبائل تھا ایک، اور دوسرا موبائل اس کا نیچے سے کیمرہ ٹوٹا ہوا تھا، تو دو لڑکے بیٹھے تھے۔ میں نے مذاق میں کہا بھی یہ میرے پاس موبائل S5 ہے، اب یہ ٹوٹ گیا، اب اللہ 6 بھی دے گا، بس ایسے میں نے کہا اللہ دے گا، اللہ کریم ہے۔ تو میرے وہاں بیت مرید ہے مجھ سے، گھر ان نے بلایا دعوت پہ، ان کا چھوٹا سا بچہ ہے، اور جب لاتے ہیں میرے پاس تو میں نے ان کو ٹوپی ہدیے میں دی تھی، وہ ٹوپی اپنے بچے کے سر پہ انہیں پہنائی ہوتی ہے۔ میں جب بھی جاتا ہوں، اگر ان کے گھر جانا ہو تو لاتے ہیں جی یہ ٹوپی ہے، بچہ اس کے لیے دعا کر دیں، تو بچے کے ہاتھوں مجھے انہوں نے ایک ہدیہ دیا، میں نے وہ ہدیہ لے لیا۔ اب رات کو گھر والے میرے ساتھ تھے تو انہوں نے کہا کھولیں اس میں ہے کیا؟ میں نے کہا کیا کھولنا ہے، بچے کا ہدیہ، اس کو کھول کر کیا کرنا ہے؟ کوئی اندر چھوٹی موٹی چیز ہوگی، گھر جائیں گے تو کھول لیں گے۔ تو تھوڑی دیر بعد ان کا میسج آیا کہ مولانا صاحب میرے بیٹے علی نے آپ کو ہدیہ دیا ہے، پسند آیا؟ تو میں نے گھر والوں سے کہا میسج آیا، انہوں نے کہا اب تو کھول کے دیکھ لیں، اب تو ان کی اپنی بھی خواہش ہوگی۔ میں نے جب کھولا تو اس کے اندر موبائل وہی S5 تو نہیں تھا، S6 نہیں تھا، A6 موبائل اس کے اندر، نہ S6 موبائل۔ میں نے خواہش کا اظہار کیا، وہ صبح خرید کے لے آیا۔ میں نے پوچھا قیمت کتنی ہے؟ کہا جی 60,000۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں اس کا معنی کہ اس پیسے بہت ہیں، بہت مالدار مرید نہیں ہے، ملازم ہے۔ بس اس نے کہا میری بیماری آپ سمجھیں، کوئی میں جملہ سنوں آپ کی زبان سے تو میں تڑپتا ہوں جب تک اس کو پورا نہ کر پاؤں۔ اب وہ کتنے دور بیٹھے ہیں۔ میں یہ تو ترغیب نہیں دے رہا کہ آپ لوگ اپنے شیخ پر پیسے لوٹائیں، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ بعض دور رہ کر کتنے قریب ہوتے ہیں اور بعض قریب رہ کر کتنے دور ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کا ولی بننے کے لیے، ولایت کے لیے پہلا نسخہ یہ ہے کہ آدمی صحبت صالحین کا اہتمام کرے، اولیاء کی مجلس میں بیٹھے اور استفادے کی نیت سے بیٹھے، بس استفادے کی نیت سے بیٹھے۔ وہ صحبت سے انسان کے قلب کو اللہ بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ نمبر 2، اس کا اہتمام کریں کہ کثرت ذکر اللہ کا اہتمام کریں۔ کثرت ذکر اللہ، جب آدمی ذکر کا اہتمام کرتا ہے تو ذکر اللہ کے اہتمام سے اللہ رب العزت آدمی کے دل پہ نور کا رنگ چڑھاتے ہیں۔ اس نورانیت کی برکت سے آدمی آہستہ آہستہ گناہوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ہمارے حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک اس کی بڑی پیاری مثال دیتے، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ قطب نما کی جو سوئی ہے، اس سوئی پہ مقناطیس لگا دیتے ہیں، اور آپ اس سوئی کو کہیں سے بھی موڑو وہ ایسے حرکت کرنی شروع کر دیتی ہے، اور جب تک وہ سیدھی شمال کی طرف نہیں جاتی اس سوئی کو چین نہیں آتا۔ فرمایا اسی طرح آدمی اولیاء سے ذکر لیتا ہے اور ذکر کی برکت سے اللہ آدمی کے دل کی سوئی پہ نور کا مسالہ لگا دیتے ہیں، اور جب آدمی گناہ کر کے وہ سوئی کس طرف گھما بھی لیتا ہے تو جب تک توبہ کر کے اس کا رخ سیدھا اللہ کی طرف نہیں ہوتا، انسان کے قلب کو چین نہیں آتا۔ اور آپ اس کا خود مشاہدہ کریں گے کہ جب آدمی ذکر کی عادت ڈالتا ہے، اس کا معنی ہرگز نہیں ہے کہ ایسے بندے سے گناہ نہیں ہوتا۔ ذکر کرنے والے سے اگر گناہ ہو بھی جائے تو جب تک وہ توبہ نہ کرے اس کو چین نہیں آتا، جب تک توبہ نہیں کرے گا اس کو چین نہیں آئے گا۔ توبہ کرے گا تو پھر اس کو چین آئے گا اور اس کو احساس ہوگا کہ میں نے بہت بڑا جرم کر لیا ہے۔ اور ذکر کے حوالے سے دو باتیں سمجھیں۔ نمبر 1، آدمی ذکر اللہ کرے اور مسلسل کرے، کبھی کرے اور کبھی نہ کرے، کبھی کھائے اور کبھی نہ کھائے، کتنا فرق ہے۔ اگر آپ اپنے جسم میں طاقت چاہتے ہیں،
اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ایک دن 10 روٹیاں کھا لیں اور دوسرے دن 1 روٹی بھی نہ کھائیں. اس سے بدن مضبوط نہیں ہوتا، اس سے بدن کے تناسب میں خلل آتا ہے اور آدمی بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے. اگر اپنے بدن کو طاقتور اور بدن کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو خوراک کا مسلسل کھانا ضروری ہے، اگرچہ وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو. مسلسل کھائیں اگرچہ تھوڑی کیوں نہ ہو، خالص کھائیں، مسلسل کھائیں اگرچہ تھوڑی ہو. تو آپ دیکھیں نا جسم کتنا مضبوط اور توانا ہوتا ہے. اگر اپنی روح کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں تو پھر کبھی ذکر پوری دوادہ تسبیحات کر لیں اور کبھی ایک بھی نہ کی، اس سے روح مضبوط نہیں ہوتی. روحانیت کی مضبوطی کے لیے ذکر مسلسل کریں، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن مسلسل کریں. مسلسل ذکر کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلسل ذکر کرنے سے آدمی کتنا مضبوط ہوتا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کبھی لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ مسلسل ہم ذکر کرتے ہیں، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ذکر کرتے ہیں، گناہ بھی نہیں چھوٹ رہے. ذکر کرتے ہیں، دل کی کیفیت بھی نہیں بدل رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا. حضرت فرماتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، وہ روزانہ کھانا کھاتا ہے، اس کو محسوس نہیں ہوتا کہ آج میں نے کھانا کھایا تو میں کتنا بڑا ہوں، کتنا پانی پیا تو میرا کتنا قد بڑا ہے. آپ اپنے گھر میں اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو دیکھ لیں، اولاد کو دیکھ لیں، چھوٹوں کو دیکھیں، وہ روزانہ بڑھ رہا ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا. پتہ تب چلتا ہے جب وہ جتنا بڑھنا ہوتا ہے اتنا بڑھ چکا ہوتا ہے. اسی طرح مسلسل ذکر کی برکت سے آدمی کی روحانی کیفیات بڑھ رہی ہوتی ہیں، ترقیات ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن بندے کو محسوس نہیں ہوتا کہ میری روحانی ترقیات ہو رہی ہیں. اب کوئی بھی آدمی، آپ اپنی مثال دیکھ لیں، میں اپنے آپ کو دیکھ لوں، کوئی آدمی یہ کہے کہ میں روزانہ کھاتا اور پیتا ہوں، بڑھ رہا ہوں، لیکن مجھے محسوس نہیں ہو رہا. محسوس کبھی نہیں ہوتا، آدمی کا جسم بڑھتا رہتا ہے. بالکل اسی طرح ذکر کی برکت سے آدمی کی باطنی کیفیات بڑھتی رہتی ہے لیکن بندے کو محسوس نہیں ہوتا کہ میری باطنی کیفیات بڑھ رہی ہے. تو ذکر میں ایک تو اس کا خیال کریں کہ مسلسل کریں اگرچہ تھوڑا ہو، مسلسل کریں. خیر الاعمال ادومها وان قل، بہترین عمل وہ ہے جو مسلسل ہو اگرچہ تھوڑا ہو. اور ذکر کے بارے میں دوسرا اس بات کا خیال فرمائیں کہ اپنی مرضی سے ذکر کا انتخاب نہ کیا کریں. آپ کا جس شیخ سے تعلق ہو آپ ان کو بتائیں کہ میں یہ ذکر کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں کون سا ذکر زیادہ کروں، کون سا کم کروں، میں کیسے چلوں. اور اس کی مثال میں نے آپ کی خدمت میں کئی بار عرض کی ہے کہ دیکھیں جس طرح آپ کسی مطب میں جائیں، کسی پنسار کے پاس جائیں اور وہاں دیکھیں کہ مختلف مقویات، وہاں پر مقوی خمیرے اور مقویات موجود ہوں. اپنی مرضی سے آدمی کوئی بھی خمیرہ خرید کے نہیں کھاتا، اپنی مرضی سے کوئی بھی مقوی استعمال نہیں کرتا. جب بھی استعمال کرے گا حکیم صاحب سے پوچھے گا کہ میرے مناسب کون سا خمیرہ ہے، میں کون سا خمیرہ کھا لوں. پھر وہ نبض چیک کر کے بتاتا ہے کہ تمہارے مناسب یہ خمیرہ ہے. اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ حکیم صاحب باقی خمیروں کے مخالف ہیں، وہ سمجھتے ہیں اس کو کس خمیرے کی حاجت ہے. اس لیے اذکار تو بہت زیادہ ہیں لیکن کون سا ذکر کرنا ہے وہ بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنی مرضی سے کرنے اور اپنی مرضی سے تعداد بڑھانے کی بجائے اپنے شیخ سے پوچھ لے میں ذکر کون سا کروں اور اس ذکر کی تعداد کتنی بڑھاؤں، اس کا نفع بہت زیادہ ہوگا. نمبر 3، ولی بننے کا تیسرا نسخہ اور تیسری اہم چیز، نمبر 3 وہ ہے گناہوں سے اجتناب. گناہوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں. جتنا گناہوں سے بچیں گے اتنی جلدی ولایت ملے گی، اور جتنے گناہ کریں گے اتنی ولایت دور ہوتی چلی جائے گی. بس گناہوں سے بچیں. اور اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کریں. اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کریں. آپ دیکھیں اللہ کیسے ولایت عطا فرماتے ہیں. گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں. گناہ کرنے کی وجہ سے حدیث پاک میں ہے کہ آدمی کے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا اور زنگ لگتا ہے، توبہ نہیں کرتا اور زنگ لگتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ آدمی کے دل سیاہ ہو جاتا ہے اور توبہ کی توفیق ختم ہو جاتی ہے. اس لیے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے اپنے اس دل کی جو سیاہی ہے اس کو آدمی صاف کر لے تو دوبارہ اللہ پاک اس کے قلب کو نورانیت عطا فرما دیتے ہیں. گناہوں سے بچیں. تو ولی بننے کے لیے 3 شرطیں ہیں اور 3 نسخے ذہن میں رکھ لیں. نمبر 1 صحبت صالحین، نمبر 2 ذکر اللہ کا اہتمام، نمبر 3 گناہوں سے اجتناب. ان چیزوں کا اہتمام کریں، اللہ ولایت عطا فرمائے گی.
حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے ایک آدمی نے پوچھا، حضرت جب بندہ ولی بنتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے میں ولی بن گیا ہوں؟ جب بندہ ولی بنتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے میں ولی بن گیا ہوں؟ اور دوسری یہ بات فرمائے کہ جب آدمی ولی بنتا ہے تو پھر اچانک بنتا ہے یا تھوڑا تھوڑا کر کے بنتا ہے؟ آدمی ولی بنتا ہے تو ولایت اچانک ملتی ہے یا تھوڑی تھوڑی کر کے ملتی ہے؟ اور جب ولایت ملتی ہے تو بندے کو پتہ چلتا ہے میں ولی بن گیا ہوں۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسا حکیمانہ جواب دیا۔ حضرت فرمانے لگے کہ جب آدمی بالغ ہوتا ہے تو اچانک ہی ہوتا ہے، لیکن اس اچانک سے پہلے کئی سال لگتے ہیں۔ آدمی جب بالغ ہوتا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے بالغ نہیں ہوتا، اچانک بالغ ہوتا ہے، لیکن اس اچانک سے پہلے کئی سال لگے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ولایت کا تاج اچانک پہنایا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے محنت کے لیے کافی سال لگے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ تم آدمی جب ولی بنے تو پتہ چلتا ہے، فرمایا جب آدمی بالغ ہو جائے تو پتہ چل جاتا ہے؟ کہا جی چل جاتا ہے۔ فرمایا جب ولی ہو تو پھر پتہ چلتا ہے ولایت مل گئی ہے۔ کہا جی کیسے چلتا ہے؟ حکیم الامت تھانوی بہت عجیب تھے۔ آدمی کو جب احساس ہونا شروع ہو جائے کہ میں نے گناہ کیا ہے، یہ ولایت کی نشانیاں ہوتی ہیں، یہ علامات ولایت میں سے ہے۔ ایک تو آج کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ولی بننے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 صحبت صالحین، نمبر 2 ذکر اللہ کا اہتمام، اور نمبر 3 گناہوں سے بچنے کا التزام۔ 3 چیزوں کا اہتمام کریں، اللہ ہم سب کو ولایت عطا کرے۔